اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، اور آج کی چھوٹی سی بات میں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی ہمارے انبیاء اکرام کے بارے میں۔ بہت بیسک انفارمیشن دوں گی، اور ہمیشہ کی طرح یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو بچوں کو ضرور دکھائیں، کیونکہ یہ انفارمیشن ہمارے بچوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم تو سب جانتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، اور حضرت اماں حوا سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا تو وہ جس جگہ پر آئے تھے وہ جگہ بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھائی۔ آپ میری اسلامک ویڈیوز کو ضرور فالو کیا کریں، اور اسپیشلی جو زیارتیں میں آپ کو کراتی ہوں میں بہت محنت کرتی ہوں اس کے اوپر۔ سو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچوں سے، حضرت شیخ اور حضرت شیس علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جو کہ کفر کے اگینسٹ آئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے شرک ہوتا ہی نہیں تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ دنیا ایک دفعہ ساری ختم ہو گئی تھی۔ ایون خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، اور صرف 80 سے 82 جانوروں کے جو پیئرس تھے، اور اس کے بعد ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جام جو عرب اور ایشینز ہیں، سام جو کالے حبشی ہیں، وی شوڈنٹ بی کالنگ دیم بلیک پیپل، بٹ ہم حضرت بلال حبشی سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں ان کی، اور یافن جو یورپین ہیں، اور سنا کہ یاجوج ماجوج بھی ہیں، وہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت میں تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں، وہ حضرت لوط کی چچا زاد بہن سے ہی ہیں، اور حضرت سارہ علیہ السلام کی چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے خود حضرت حاجرہ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی۔ اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے۔ جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے صرف ایک نبی آئے، ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 ایک ماں سے تھے اور 10 ایک ماں سے تھے۔ جو 2 ایک ماں سے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین۔ اسی لیے جو 12 قبیلے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہودا اور یہودا جو بڑے بیٹے تھے، سنا ہے کہ جو یہودی ہیں اور جو اسرائیلی ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں، اور آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہودی پہلے اور ابھی بھی اپنا مذہب بہت مشکل سے بدلتے ہیں، اور جو باقی تھے سنا پٹھان ان کی نسل میں سے ہیں، اور پٹھانوں کی تو میں ویسے ہی ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوں کہ میں بہت عزت کرتی ہوں۔ آپ نوٹ کیجئے گا کہ پٹھان اپنا مذہب نہیں بدلتے۔ میں نے اپنی زندگی میں تھوڑی سی زندگی میں جتنی بھی ریسرچ کیا ہے، میں نے کسی پٹھان کو اس کا مذہب بدلتے نہ سنا نہ دیکھا۔ آپ کو ایک اور خاتون کے بارے میں بتاؤں جو کہ اتنی خوش نصیب خاتون ہے، جن کے باپ، بیٹا، بھائی، خاوند سب نبی تھے، حضرت لیہ۔ حضرت لیہ ایک ایسی خاتون ہے جن کے باپ جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام، خاوند جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام، اور بیٹا ذوالکفل علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی نام دینا چاہتا ہے نا تو اس سے قربانی مانگتا ہے، اس کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کا تحفہ دیا گیا وہ اس وقت دیا گیا جب طائف والوں نے ظلم کی حد کر دی تھی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تحفے میں تمام نبیوں کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 2 دفعہ قربانی مانگی گئی۔ ایک دفعہ جب وہ چھوٹے سے تھے ان کو چھوڑ کر آ گئے، اور دوسری دفعہ جب ان کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ تو ان قربانیوں سے، اس مشکل وقت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک وقت تھا میں بہت گھبرا گئی تھی، میں بہت ڈر گئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، غصہ چڑھتا تھا، فرسٹریشن ہوتی تھی۔ ہمیں کیا پتہ اللہ نے کیا انعام رکھا ہو آپ کی کسی بھی پریشانی کے لیے، تو گھبرائے مت، اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔